آپ نے ملاقات کی تھی جس کا تذکرہ ہوا آرمی چیف صاحب کے ساتھ، 2 ملاقاتیں آپ کی ہوئی تھی. تو آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں شہزاد اقبال صاحب کے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ میں انصاف مانگنے گیا تھا. تو کیا وہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملا؟ اس وقت تو نہیں ملا تھا انصاف، اور پھر ملا تو غلط طریقے سے ملا. اچھا. مطلب میرا تو موقف یہ تھا، اور دیکھیں میں جو بھی بات کرتا ہوں نا، میں کبھی بھی اگر یقین نہ رکھتا اس چیز پر، اس موقف پر، تو میں ان کے پاس جاتا بھی تھا. صحیح. حالانکہ میں خود تو کبھی بھی نہیں گیا تھا، جب مجھے پارٹی لیڈرشپ نے کہا تو میں گیا تھا وہاں. تو میرا بالکل کلیئر تھا کہ دیکھیں یہ ہم جس مومنٹ پر آج ہیں، جہاں میاں نواز شریف اندر بند ہیں، مریم نواز پر سینسر لگا ہوا ہے، ان کی پٹی بھی نہیں چل سکتی ہے، تو یہ جو ہے یہ پاکستان میں جنرل باجوہ کو میں بتاتا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. فوج نے ایک وقت میں عوامی لیگ کے لیڈر کو اندر بند کر دیا تھا، شیخ مجیب الرحمان کو، اور ان پر غداری کا کیس لگایا تھا. پھر جب آپ سے حالات نہیں سمجھ لے تو آپ نے وہ مقدمہ بھی واپس لے لیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا الیکشن لڑنے میں، اور عوامی لیگ جیتی. بھٹو صاحب کو آپ سے میرے مراد تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی جنرل ضیاء الحق، آپ نے کہا کہ یہ تو سنبھل نہیں رہا ہمارے سے، تو آپ نے اس کو جان سے ہی مار دیا. مطلب میں ان کو وہ حقیقت بتا رہا تھا کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت چیف بنایا ہے، آپ وہ چیزیں نہ کریں جو پہلے کر چکے ہیں. پھر بے نظیر شہید کو 5 یا 6 سال ایگزائل میں رکھا، اس کی پرائس کس نے پے کی؟ پاکستان نے پے کی، پاکستان کے عوام نے پے کی. ڈونٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیکس. پھر آپ نے کاکڑ فارمولے کے تھرو اس کو نکال دیا نواز شریف کو. بھائی نواز شریف کا کیا قصور تھا؟ آپ نے کہا دونوں جائیں گے، غلام اسحاق بھی جائے گا، نواز شریف بھی جائے گا. 93 میں نکالا، پھر 99 میں مارشل لا لگا دیا، پھر 2017 میں ڈسکوالیفائی کر. مریم نواز کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈال دیا. اب چاہتے کیا ہیں بھائی؟ واٹ ہیز شی ڈن؟ بالکل میرا یہ تھا، واٹ ہیز شی، آئی وانٹ این آنسر، واٹ ہیز شی ڈن. آپ نے کہا کہ سزا آپ نے سنائی کہ یہ 10 سال تک پبلک آفس نہیں ہولڈ کرے گی. یہ تو سزا اس کو سنائی جاتی ہے جو پبلک آفس ہولڈ کر چکا ہو. اس نے تو کی نہیں پبلک آفس ہولڈ، تو اس کو سزا یہ ایسے ہی ہے کہ کسی عام آدمی کو آپ سزا اناؤنس کریں گے تو وہ تو چھلانگے مارتے ہوئے جائے گا. اگر یہی سزا ہے یہ پبلک آفس میں تو ارادہ ہی نہیں تھا میرا. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا اپنے آرگومنٹ سے کہ آپ ایک وہ پلے نہ کریں رول، جو میں آج بھی کہتا ہوں. آپ نے ان کو کنونس کیا، اس کا ہم نے رزلٹ بھی دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ ٹکرز بھی چلنے شروع ہو گئے، ان کی خبریں بھی شروع ہوئی. لیکن ایک تاثر پھر یہ بھی پیدا ہوا، جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ شہباز شریف کے صاحب ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو بریف صحیح نہیں کیا، کہ کچھ ایسا معاملہ بھی تھا. شہباز شریف صاحب کو تو مجھے بریف کرنا بھی نہیں تھا. مجھے یہی کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں کانفیڈنس پہ لینا. صحیح. تو ایک تو میں نے جیسے دیکھیں نا فیصلے میاں نواز شریف کرتے ہیں، اور ان کو پتہ تھا اور مریم نواز کو پتہ تھا، اور یا مجھے پتہ تھا اور تیسرے آدمی کو نہیں پتہ تھا. تو اب میرے لیے تو بڑا مشکل تھا کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کو آپ نہیں بتا رہے، لیکن وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میاں شہباز شریف کا گلا شکوہ بالکل صحیح تھا کہ بھائی میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں، ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئی ایس پی چیف آ کے بتا رہے ہیں کہ اتنی ملاقاتیں بھی ہو گئیں، اتنے گھنٹے مل بھی لیے ہیں، اور پارٹی کے پریزیڈنٹ کو کچھ نہیں پتہ. میرے پاس فون آ رہے ہیں، آئی واز امبیرسڈ. آئی سیڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، بٹ میرا اس میں قصور نہیں ہے. آپ اس کی ان سے بات کریں، اپنے بھائی کے ساتھ بات کریں جنہوں نے مجھے ٹاسک دیا تھا. تو وہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس قسم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہائی رسک گیم ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اس کو میں اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا شاہد افریدی کا طریقہ تھا آ کے چھکے چوکے مارنا. اچھا. تو جب آپ ہر بال پر چھکا مارنے کی کوشش کریں گے پھر آپ آؤٹ بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹک ٹک کرتے رہیں گے تو کھیلتے پورا 20 اوور گزارتے چھکا کبھی کبھی لگتا ہے، مطلب اکثر آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر تو وہ تو چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. اگر آپ ایگریسولی کھیلیں گے، اٹ واز اے ہائی رسک گیم. آئی نیو اباؤٹ اٹ کہ جی یہ ہائی رسک ہے. ایک طرف میاں نواز شریف، پھر اس کے بعد جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوئی، پی ٹی ایم بن گیا، گجرانوالہ کی تقریر ہو گئی، مجھے وہ بنا دیا اسپوکس پرسن بنا دیا. تو ایک طرف فوج تھی، دوسری طرف میاں نواز شریف اور مریم نواز تھے. ادھر سے حملے ہوتے تھے، پھر وہاں سے حملے ہوتے تھے. تو اس میں بیچ میں میں تھا. باقی تو زیادہ تر ایسے تھے جو کہ ظاہر ہے ٹی وی پر دفاع تو چھوڑتے ہیں، وہ آنا ہی نہیں پسند کرتے. بالکل ایسے. تو بہت مشکل حالات تھے.